عزیز طلباء کرام، آج ہم انشاءاللہ چند کتابوں اور چند درجوں کے چند کتابوں کے اہم امتحانی مقامات کو حل کرنے کی اور نشاندہی کی طرف کوشش کریں گے تاکہ چند دنوں بعد آنے والا وفاقی امتحان ہمارے تمام طلباء کرام کے لیے آسان ہو اور اچھے نمبروں میں پاس ہو۔ تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دراسات سے شروع کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس دراسات سال دوم کی کتاب ہے قصص النبیین۔ دراسات سال دوم کی کتاب ہے قصص النبیین، جس میں اس کے ساتھ جلد 3 ہے اور جلد 4 ہے۔ قصص النبیین میں جلد 3 اور جلد 4، اس سے پہلے میں نے طریقۃ الاسریہ کی مکمل تفصیل بتا دی تھی۔ تو قصص النبیین میں جو واقعات ہیں وہ پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات شروع ہو رہے ہیں۔ پہلے سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ چونکہ یہ سارے واقعات ہیں تو آپ کو سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع سے لے کر آخر تک مکمل آنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کو کیسے بھائی لے کر گئے، پھر وہ کیسے کنویں میں ان کو پھینکا، پھر کنویں سے کون ان کو لے کر آیا، پھر بازار میں آئے، پھر بکے، پھر عزیز مصر ان کو اپنے گھر لے کر گئے، اور پھر گھر کے اندر جو ہے زلیخا کے ساتھ جو واقعہ ہوا، پھر جیل میں چلے گئے، اور پھر جیل کے اندر وہاں جا کر سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے 2 قیدیوں نے اپنے خواب بیان کیے۔ پھر عزیز مصر جو کہ بادشاہ تھا، اس کو خود خواب آیا، پھر خواب کی تعبیر بیان کی۔ پھر یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے جو ہے وہ وزیر خزانہ بنا دیا، اور خزانہ بنانے کے بعد پھر جب قحط سالی آئی، یوسف علیہ السلام کے بھائی کنان سے مصر میں آئے، اور وہاں جا کر انہوں نے جو ہے وہ بھائی سے غلہ خریدنے کی ترتیب اور کوشش کی۔ تو اب اس صورت میں پھر بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس رکھوانے کے لیے ایک چال چلی، اور پھر بھائی ہے۔ تو یہ پورا واقعہ جو ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کا، یہ آپ کو آنا چاہیے، یہ امتحانی مقام ہے۔ اچھا، یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ دیکھیں یہاں پر کنان سے مصر تک، پھر بعد یوسف بنی اسرائیل مصر میں آئے، پھر فرعون ہے، فرعون نے جو ظلم کیے بنی اسرائیل پر کہ مثلا بچوں کو قتل کر دیا، یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، پھر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، پھر نیل دریا کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی والدہ نے ڈال دیا، پھر مصر کے محل میں فی قصر فرعون، فرعون کے محل میں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دودھ کون پلائے گا؟ آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کی بہن کو ساتھ بھیج دیا تھا۔ فی حجر امہ، ماں کی کفالت میں واپس آ گئے، ماں کی گود میں واپس آ گئے۔ اور اسی طریقے سے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب مدین کی طرف گئے، راستے میں ایک آدمی کو قتل کیا تھا، پھر مدین میں جناب سیدنا شعیب کی بیٹیوں سے کی بکریوں کو دودھ پلایا اور پانی پلوایا ان کو، پھر یوسف سیدنا موسیٰ کی سیدنا شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ شادی ہوئی، پھر واپس آئے کوہ طور پر، اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہ سارا مکمل جو واقعہ ہے یہ آپ کو آنا بھی چاہیے، اور موٹی موٹی جو چیزیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے پاس جانا، امام فرعون کے پاس جانا اور جا کر فرعون کو تبلیغ کرنا، پھر جادوگروں سے مقابلہ جو ہے، پھر جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو معجزات عطا فرمائے تھے۔ ویسے تو قرآن مجید میں اللہ پاک جو معجزات کا ذکر کرتا ہے وہ تقریباً کوئی 9 ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، تو وہ 9 معجزات ہیں۔ لیکن سر دست اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کر کے بھیجے تھے وہ دو تھے۔ ایک یہ بھیجا تھا کہ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، کہ یہ لاٹھی ہے، اس کو لے کر جاؤ، یہ سانپ بن جائے گی۔ اور دوسرا فرمایا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، یہ ہاتھ ہے، اگر اس کو بغل سے نکالو گے تو فرمایا کہ یہ جو تمہارا ہاتھ ہے یہ ہاتھ تمہارا سفید اور روشن ہوگا، تو یہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہوگا۔ سر 2 معجزے دیے تھے، تو یہ آپ کو پورا واقعہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ چلے گئے، بعد میں سامنے نے بچھڑا بنایا، یہ واقعہ آپ کو مکمل قرآن مجید سے یہ جہاں بھی ہو آپ کو۔ اچھا، اسی طریقے سے وقال رجل مؤمن من آل فرعون، یہ جو واقعہ ہے کہ ایک جو ہے وہ آدمی تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، اور اس نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی کو راستہ بتلایا تھا کہ بھئی
تم جو ہے چلے جاؤ، تمہیں فرعون قتل کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے، تو یہ بھی ضرور دیکھیں۔ اسی طریقے سے پھر ان کا جو غرق ہے، یعنی فرعون کا غرق ہے، بنی اسرائیل کی نجات ہے، اور پھر بنی اسرائیل کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے، یہ ضرور دیکھیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک بنی اسرائیل پر جو ہے وہ مصیبت آ گئی تھی کہ انہوں نے ایک آدمی قتل کیا گیا تھا، اور پھر اللہ پاک نے اس پر ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، وہ واقعہ بھی ضرور دیکھیں، یہ امتحانی مقام ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا البقرۃ، یہ جو واقعہ البقرہ والا 12واں نمبر واقعہ ہے، یہ ضرور دیکھیں۔ اسی طریقے سے آگے تورات ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، اس کو ضرور دیکھیں، اور اسی طریقے سے العجل، بچڑا جو بنایا گیا تھا، اس کو دیکھیں۔ اور پھر آگے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جب جناب سیدنا خضر سے ملاقات ہوئی تھی، اور وہ ایک واقعے میں ہوئی تھی، وہ ضرور دیکھیں کہ کس واقعے میں یہ ملاقات ہوئی، پھر کون سے واقعات تین پیش آئے تھے۔ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ، کہ کشتی پہ سوار ہوئے، غلام کو قتل کر دیا اور اس طریقے سے دیوار کو سیدھا کر دیا، یہ واقعات۔ تو یہ آپ کا قصص النبیین کا تیسرا حصہ ہے۔ چوتھے حصے کے اندر جناب سیدنا شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے، یہ آپ کو ضرور آنا چاہیے، اور کم از کم پہلے 3-4 صفحے جو ہیں وہ بالترتیب آپ دیکھیں، جس میں جو ہے نظرۃ علی القصص السابقہ، قصۃ صراع بین الحق والباطل وإلی مدین اخاہم شعیبا، یہ واقعات بالکل آگے سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اگر آپ کو بالفرض یہ نہیں آ رہا یا آپ کو ترجمہ نہیں آتا، تو یہ اپنے استادوں سے اور اپنی معلمات سے ضرور پوچھ لیں کہ یہ کون سا واقعہ داؤد اور سلیمان کا، اگر آپ نے پڑھ لیا تو پھر آپ کو ضرور سمجھ آئے گا۔ اور اسی میں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قصہ ہدہد کا واقعہ ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام پرندوں کی بولیاں عطا فرمائی تھی، اور ایک مرتبہ انہوں نے جب تمام پرندوں کی حاضری لینے کی کوشش کی اور فرمایا کہ حاضری میں لیتا ہوں، تو ہدہد کو غائب پایا۔ تو یہ ہدہد پرندہ جو ہے کہاں گیا ہوا تھا، اس کا مکمل واقعہ ہے، آپ کو ضرور آنا چاہیے۔ اس طریقے سے ملکہ بلقیس کا بھی واقعہ آگے واقعہ مشہور ہے، جناب سیدنا یونس علیہ السلام کا مچھلی والا واقعہ، یہ آپ کو آنا چاہیے۔ سیدنا زکریہ علیہ السلام کا واقعہ بھی ضرور ہو، یہ سارے انبیاء کے واقعات ہیں، تو کم از کم اگر آپ کو ترجمہ نہ آئے تو واقع تو ضرور ہے، کیونکہ جو پیپر ان کا آتا ہے اس میں واقعات پوچھے جاتے ہیں تفصیلاً، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، آپ کی پیدائش، پھر آپ کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے تھے، کون سے معجزات عطا فرمائے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وَيُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَيُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے تھے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ مادرزاد جو نابینا ہوتے تھے ان کو صحیح کر دیتے تھے، اور اللہ کے حکم سے، والابرص جن کو برص کی بیماری ہوتی تھی ان کو بھی تندرست کر دیتے تھے، اور جو مردے ہوتے تھے اللہ پاک کے حکم سے، اللہ کی اجازت کے ساتھ ان کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ یہ 3 معجزے اللہ نے عطا کیے تھے۔ اس کے بعد یہودیوں کا تذکرہ ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ ہے، اللہ نے سیدنا عیسیٰ کو آسمان پر بلند کر لیا، اٹھا لیا، یہ ضرور دیکھیں۔ اور یوں آپ کا جو ہے یعنی قصص النبیین جو ہے تیسرا حصہ اور چوتھا حصہ جو ہے یہ آپ کا پورا ہو جاتا ہے، صحیح ہے۔ اچھا جی، اسی طریقے سے پھر آپ کا پیپر ہے علم الصرف جو ہے وہ جلد 3 اور جلد 4 ہے، رسالہ سال 2 کی، تو اس میں سب سے پہلے یہ 7 اقسام ہیں، ان کی تعریفیں ضرور یاد کریں، پیپر میں امتحانی مقام ہے۔ صحیح کسے کہتے ہیں، محموز کسے کہتے ہیں، معطل کسے کہتے ہیں، معطل کی اقسام، اور اس طریقے سے لفیف کسے کہتے ہیں، لفیف کی اقسام، لفیف مفروق، لفیف مقرون، اور اس طریقے سے اجوف کسے کہتے ہیں، ناقص کسے کہتے ہیں، محموز کسے کہتے ہیں۔ اچھا، آگے پھر محموز کے جو قاعدے ہیں کم از کم پہلے 2 قاعدے ضرور یاد کر لیں، معطل فا کے بھی جو ہے پہلے 2-3 یا قاعدے ضرور یاد کریں، اور خاص طور پر اس کی جو صرف صغیر ہے، وعد یعید عدۃ فواعد وبعد یوعد عدۃ فذاک موعود، یہ جو ہے کم از کم مختصر سی یہ ضرور یاد کریں، ٹھیک ہے جی۔ معطل لام کے بھی آپ کم از کم 3 پہلے یا 4 قاعدے ضرور یاد کریں۔ صرف کبیر اگر یاد ہو جائے تو بہت بہتر ہے، قال یقول ولی، یہ اکثر پیپر میں آتی ہے اور امتحانی مقام ہے، اور اگر مشکل ہو تو خاص طور پہ اس کی جو تعلیلات ہیں، قال اصل میں قولا تھا، قلنا اصل میں قولنا تھا، قیل اصل میں قویلا تھا، قلنا اصل میں قویلنا تھا، یہ کم از کم ضرور دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال طور پر یعید اصل میں یوعد تھا، تعید اصل میں توعد تھا، تو یہ یوعد اصل میں جو ہے یوعد تھا، با اصل میں بایا تھا، بے اصل میں بیا تھا، یعنی بیا اصل میں بوجیا تھا، اور بین اصل میں بجینا تھا، اور لم یبے اصل میں لم یبجے تھا،
تو یہ جو اس کی یعنی کہ قاعدے ہیں وہ ضرور دیکھیں. آگے جو ہے تعلیلات میں خافہ یا خافہ والی جو گردان ہے اس میں جو خافہ اصل میں خاوفہ تھا، خفنا اصل میں خفیفنا تھا، خیفہ اصل میں خویفہ تھا، اس کو ضرور دیکھیں. باب استفعال اور باب افتعال کے اندر باب استفعال کو چھوڑ دیں اور باب افتعال جو ہے اس کو ضرور دیکھیں. باب افتعال امتیازی مقام ہے. اور پھر آگے صفحہ نمبر جو ہے وہ یہاں صفحہ نمبر میرے پاس دوسری کتاب ہے، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، میرے پاس مخلوق کتاب ہے. یہاں تعلیلات ہیں. یہ تعلیلات اللہ کو نیکی دے. دعا یہ دو کی ہیں، صرف کبیر ناقص واوی جو ہے اس کی ہیں. دعا اصل میں دعوہ تھا، دعو اصل میں دعوو تھا، دعات اصل میں دعوت تھا. اسی طریقے سے پھر آگے جو ہے اللہ کو نیکی دے رما یرمی والی. رما یرمی والی جو بحث ہے اس کو ضرور دیکھیں. رما اصل میں رمیا تھا، یرمی اصل میں یرمی جو تھا، ترمین اصل میں ترمین تھا، اور ترمین اصل میں ترمین تھا. یہ امتحانی مقام ہے، ضرور پرچے میں دیکھیں. اور آگے اللہ کے نیکی دے آپ کو لفیف کے اندر لفیف مفروق کی گردان میں وقع یقی ہے. وقع اصل میں کیا تھا؟ وقعیہ تھا. وقوع اصل میں وقعیو تھا. وقوع اصل میں وقعیو تھا. تو یہ جو ہے ضرور دیکھیں، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ آپ کو نیکی دے. تعلیلات میں جو آگے ہے ذبح کیا تھا اصل میں، اس کو ضرور دیکھیں. اسی طریقے سے تعلیلات متفرق، اس میں مشتق اسم فاعل ہے، اس میں تفصیل ہے، اور اس میں تفصیل کے بعد اس میں اعلیٰ ہے، اور اسی طریقے سے پھر اس میں ظرف ہے. صفت مشبہ کے جو اوزان ہیں ان کو بھی ضرور دیکھیں. اچھا، خاصیات ابواب کے اندر یہاں ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں، نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم، حسب یحسب، ان کے کچھ دیکھ لیں. اور اس کے بعد خاصیت افعال اور خاصیت تفعیل، یہ ہر سال پیپر میں آتے ہیں. افعال کی خاص طور پر یہ تعدیہ ہے، تسییر ہے، تعریض ہے، سلب ہے، اعطاء ماخذ ہے، سرورت. یہ سرورت اتنی مشہور ہے کہ ہر پیپر کے ہر سوال میں آئی ہوئی ہے، اس کو ضرور دیکھیں. لیاقت، حینونت، ٹھیک ہے. اچھا، اس طریقے سے باب تفعیل جو ہے تعدیہ، تسییر، اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ کو نیکی دے تحویل ہے. اور تفاعل کی جو ہے 2-3 ہر باب کی کم از کم جو ہے. باب افتعال جو ہے اس کی بھی 2-3 جو ہے شروع والی ہر باب کی 3 خاصیات اول والی شروع یاد کر لیں. افتعال اور تفعیل کی تو تقریباً یاد کریں، اور باقی جو ہیں وہ ساری جو ہیں اللہ کو نیکی دے تقریباً جو ہے وہ ہر ایک باب سے 2-2-3 یاد کر لیں. تو یہ دراسات سال 2 کی دوسرا پیپر جو کہ ہمارے پاس وہ بنتا ہے اللہ کو نیکی دے علم صرف کا، تو وہ میں نے آپ کو کروا دی ہے. تو اب میں قصص النبیین جو کہ دراسات سال اول میں ہے اس کی طرف چلتا ہوں. یہاں قصص النبیین کا جو حصہ اول ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس میں سیدنا ابراہیم کے والد جو ہے وہ بتوں کو بیچتے تھے. والد کا نام کیا تھا؟ پھر ابراہیم نے اپنے والد کو کیا نصیحت کی؟ ابراہیم یکسر الاسلام من فعل ھذا نار باردۃ. کم از کم پہلے 3-4 ورقے جو ہے نا وہ تو فی الاستیعاب آپ دیکھیں. خاص طور پہ سیدنا ابراہیم نے پھر اپنے والد کو من ربی، میرا رب کون ہے؟ ربی اللہ میرا رب ہے. ابراہیم کی دعوت ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ والد نے ڈانٹا تھا تو ابراہیم علیہ السلام مکہ کی طرف چلے گئے. پھر کنویں میں آئے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور پھر سیدنا اسماعیل کو لے کر گئے تھے ذبح کرنے کے لیے. پھر کعبہ کی تعمیر کی ہے. اس کے بعد اگلا قصہ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے. میں نے ابھی تفصیل میں بتایا کہ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا، اپنے باپ کے سامنے وہ خواب بیان کیا تھا. یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. ایک خواب تھا جو سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے والد نے بتایا تھا کہ یہ خواب تو بڑا بہترین ہے لیکن اپنے بھائیوں کے سامنے اس کو ذکر نہ کرنا. بھائیوں نے اپنے یوسف علیہ السلام سے حسد کی تھی اور پھر وہ اپنے بھائی کو لے کر گئے اور پھر بہانہ کیا کہ اس کو بھیڑیے نے کھا لیا اور یوسف السلام کو کنویں میں ڈال دیا. پھر کنویں سے نکلنا، تو یوسف السلام کا جو لمبا واقعہ ہے کہ کنویں سے نکلے، قافلے والے لے کر گئے، بازار مصر میں بکے، عزیز مصر نے خریدا. پھر زلیخا کے ساتھ جو واقعہ ہوا، پھر جیل میں چلے گئے. جیل میں کتنے سال رہے، وہاں پر 2 قیدیوں نے خواب دیکھا، یوسف السلام کو بیان کیا. پھر اس کے بعد ایک عرصے کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا. یوسف السلام کے پاس ایک آدمی آیا، وہ جو 2 قیدی جنہوں نے خواب دیکھا تھا انہوں نے، تو جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نے پھر وہ خواب بیان کیا. پھر یوسف السلام کو
بعد میں جو ہے وہ مصر کا وزیر خزانہ اور پھر وزیر اعظم بنا دیا گیا، بادشاہ بنا دیا گیا۔ پھر قادسالی کے زمانے میں سیدنا یوسف کے بھائی آئے اور اس میں جناب بنیامین کو بھی وہ لے کر آ گئے، اور پھر جب بنیامین کو انہوں نے رکھ لیا اپنے پاس، پھر آخر میں جناب سیدنا یوسف علیہ السلام سے صبر نہیں ہوا، اور انہوں نے فرمایا کہ بھائی میرے والد کو لے آؤ، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اس پہ انہوں نے پہچان لیا تھا، اور انہوں نے کہا قالوا انک لانت یوسف قال انا یوسف ھذا اخی وغیرہ۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے، اس کو جو ہے وہ آپ ضرور، آپ کو کم از کم اگر ترجمہ نہ ہے تو کم از کم واقعہ تو آپ کو معلوم ہو۔ پیپر میں واقعات قصص النبیین کے اندر پیپر میں واقعات بھی آتے ہیں۔ تو اور اس کے بعد جو ہے یہ جو قصص النبیین جزء ثانی ہے، اس میں سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ سیدنا آدم کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام کو ابو ثانی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام کی وجہ سے جو پوری دنیا پر آبادی ہوئی، اور پھر سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم میں سے 80-82 آدمی مسلمان ہو گئے تھے، اور باقی جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے کافر رہے۔ اللہ کی طرف سے عذاب آیا ان پر، اور یہ سارے کے سارے غرق ہو گئے، اور یہ بچ گئے، اس وجہ سے ان کو ابو ثانی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مکمل طور پر یہ جو واقعہ بعد آدم الشیطان فکرت الشیطان حیرت الشیطان سور الصالحین من الصور الى التماثیل التماثیل الى الاصنام، یہ بت تو کیسے بنے؟ پہلے لوگوں میں شیطان نے یہ الٹ ڈالا کہ آپ جو ہے وہ ایک مستقل جو ہے وہ ایک جسد بنا لو، تمثیلیں بنا لو، یعنی کہ صورتیں بنا لو، اور آپ یہ کہو کہ بھئی اللہ کی یہ برگزیدہ ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی کرتے ہیں، چونکہ یہ اللہ کے برگزیدہ ہیں اس لیے ہم ان کی برگزیدہ ہیں، اس لیے ہم نے ان کی شکلیں بنا لی۔ پھر وہ شکلیں آخر ان کا ارتقاء ہوتا وہ شکلیں بتوں کی شکل میں آگے لوگوں نے بت گھڑ لیے، اور پھر بتوں کو خدا بنا لیا۔ تو یہ ضرور دیکھیں، یہ جو کم از کم پہلے 3-4 ہیں، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو سمجھایا، پھر خاص طور پہ اپنے بیٹے کو جو دعوت دی، اور بیٹے نے کہا کہ میں جو ہے وہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے وہ بچا لے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ ونادى نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی فان وعدک الحق وانت حکم الحاکمین وغیرہ۔ ٹھیک ہے، پھر طوفان آیا، پھر اس کے بعد مختلف انبیاء کے واقعات ہیں، جو ہے وہ قوم ہود کا تذکرہ ہے، قوم عاد کا تذکرہ ہے، اور اس طریقے سے جو ہے اللہ کو نیکی دے۔ ان کے واقعات کے بعد پھر جو ہے موسیٰ صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی ہے اس کا تذکرہ ہے، پھر صالح السلام کی اونٹنی کو انہوں نے قتل کیا تھا جس پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ تو یہ ضرور دیکھیں، کم از کم آپ کو جو واقعات ہیں وہ تو ازبر آنے چاہیے، واقعات بہت ضروری ہیں، پیپر میں یہی واقعات آتی ہیں۔ تو دراسات سال اول کی جو قصص النبیین ہے وہ میں نے آپ کو تفصیلاً بتا دی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ آپ کو نیکی دے، میں اب اس کے بعد چلتا ہوں۔ کتاب جو ہے میرے پاس ہے، یہ بنتی ہے کون سی درجے کی؟ ہاں، عالیہ سال اول کی کتاب ہے، عالیہ سال اول کی کتاب ہے ریاض الصالحین۔ عالیہ سال اول کتاب ریاض الصالحین ہے، اور جس کا نصاب جو ہے وہ ہے از ابتداتا کتاب الفضائل، از ابتداتا کتاب الفضائل ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ جو کتاب کے مصنف ہیں، ریاض الصالحین کے کتاب کے مصنف ہیں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے تمام واقعات آپ کو یاد ہونے چاہیے، اس کے حالات آپ کو ضرور یاد ہونے چاہیے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ریاض الصالحین کتاب کے مصنف ہیں، ان کے حالات آپ کو ضرور یاد ہونے چاہیے، یہ ضروری ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد جو ہے کتاب شروع ہو رہی ہے باب الاخلاص سے، اور باب التوبہ سے، باب الصبر سے، باب الصدق، باب المراقبہ، باب التقوی، باب فی الیقین والتوکل، باب فی الاستقامہ۔ یہ تقریباً باب بن جاتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8، ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً باب الاخلاص سے لے کر باب فی الاستقامہ، یہ تقریباً 7-8 باب بن جاتے ہیں، ان کو بالتفصیل دیکھیں، اور اگر مشکل ہو تو ہر باب کا لغوی اصطلاحی معنی دیکھیں، اور متعلقہ 3 حدیثیں دیکھتے جائیں۔ مثلا باب الاخلاص ہے، اس کو تو مکمل دیکھیں، یہ پہلا باب ہے، اور ایک سوال ضرور رہے گا، باب التوبہ ہے، باب الصبر ہے، باب الصدق ہے، صرف ترجمہ ان کا، کوئی اس میں اختلافی بات نہیں ہے۔ ہاں، باب فی الیقین والتوکل میں ایک حدیث ہے، حدیث جبریل، ٹھیک ہے، غالباً باب الصدق کے اندر بھی ہے، صدق کے اندر بھی ہے، تو یہ اس کو ضرور دیکھیں، یہ امتحانی مقام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ آپ کو نیکی دے، میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں اور آپ نوٹ کرتے جائیں۔ اچھا جی، آگے ہے باب فی المبادرہ الی الخیرات، پہلے 3 حدیثیں دیکھ لیں۔ باب فی المجاہدہ، مجاہدہ کا لغوی اصطلاحی معنی، پہلے 3 حدیثیں دیکھ لیں۔ اچھا، آگے ہے باب فی المحافظۃ علی الاعمال، ضرور دیکھیں، امتحانی مقام ہے، پہلے 3-4 حدیثیں دیکھ لیں، محافظۃ علی الاعمال سے کیا مراد ہے۔ اچھا جی، آگے ہے باب فی وجوب الانقیاد لحکم اللہ، باب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت
کرنے میں، فرمانبرداری کرنے کے وجوب میں، کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکم ہے اس کی فرمانبرداری بہت ضروری ہے۔ یہ ضرور دیکھیں، میرے پاس مکتبہ رحمانیہ کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 86 بنتا ہے، باب فی وجوب الانقیاد لحکم اللہ تعالیٰ، اسی سے اوپر ہے باب فی الامر بالمحافظہ علی السنت و آدابها، سنت پر دوام ہمیشگی اور اس کے آداب کے بیان میں، یہ بھی ضرور دیکھیں۔ اس طریقے سے آگے بدعت کے بارے میں صفحہ نمبر 87 پر ہے، باب فی النہی عن البدع و محدثات الامور، یہ امتحانی مقام ہے، محدثات الامور سے کیا مراد ہے، بدعت سے کیا مراد ہے، امتحانی مقام ہے، یہ ضرور دیکھیں۔ آگے اللہ آپ کو نیکی دے، صفحہ نمبر 91 بنتا ہے میرے پاس، مکتبہ رحمانیہ سے چھاپا ہے، باب فی التعاون علی البر والتقوی، باب فی التعاون علی البر والتقوی، اسے ضرور دیکھیں۔ اس طریقے سے آگے ہے باب الامر باداء الامانہ، اسے بھی آپ جو ہے وہ ضرور دیکھیں۔ آگے ہے باب ستر عورات المسلمین، مسلمانوں کے جو ننگیز ہیں، ستر ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں، ان کو چھپانا واجب ہے، یہ ضرور دیکھیں۔ والنہی عن اشاعت لغیر ضرورہ، اور مسلمان کو بغیر کسی شدید عذر اور مجبوری کے اپنے ننگیج کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے، یہ ضرور دیکھیں۔ باب قضاء حوائج المسلمین، صفحہ 112 پر ہے، باب الشفاء، امتحانی مقام، باب الاصلاح بین الناس، امتحانی مقام، اور آگے ہے باب ملاطفۃ الیتیم والبنات وسائر الضعفاء، کہ ملاطفہ کہتے ہیں شفقت کرنا، یتیم پر شفقت کرنا، بیٹیوں پر شفقت کرنا، اور تمام کمزور لوگوں پر شفقت کرنا، باب ملاطفۃ الیتیم والبنات، صفحہ نمبر 119 سے ضرور دیکھیں۔ باب الوصیہ بالنساء، امتحانی مقام ہے، اور پھر آگے اللہ ہونے کی دے چلتے چلیں، باب بر الوالدین، باب بر الوالدین وصلۃ الارحام، امتحانی مقام، اسے ضرور دیکھیں۔ آگے ہے باب توقیر العلماء و والکبار و اہل الفضل، امتحانی مقام، باب علامات حب اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے سے محبت، تعالیٰ کی بندے سے محبت کرنے کی جو علامات ہے وہ ضرور دیکھیں، یہ صفحہ نمبر 154 پر ہے۔ اور آگے ہے باب الخوف، باب الرجاء، ضرور دیکھیں، باب الزہد فی الدنیا، اور باب الجمع بین الخوف والرجاء، صفحہ نمبر 179، 80 اور 182، یہ تینوں صفحے ضرور دیکھیں۔ آگے اللہ آپ کو نیکی دے، باب الحث علی العقل من عمل یدین، یہ ضرور دیکھیں، باب الکرم والجود، امتحانی مقام، باب الاثار والمواسات، یہ صفحہ نمبر 215 پر ہے، اور پہلے جو دو باب ہیں وہ صفحہ نمبر 209 پر ہیں، ٹھیک ہے، 209 صفحہ اور 215 صفحہ جو ہے وہ ضرور دیکھیے۔ اچھا، اسی طریقے سے آگے ہے باب الورع و ترک شبہات، امتحانی مقام ہے، صفحہ نمبر 223 پر ہے، اور آگے ہے باب تحریم الکبر والاعجاب، یہ ضرور دیکھیں۔ اور آگے ہے اللہ آپ کو نیکی دے، باب الوالی العادل، امتحانی مقام ہے، صفحہ نمبر 240 پہ ہے، اور باب وجوب طاعت ولاۃ الامور، یہ امتحانی مقام ہے، باب النہی عن سوار الامارہ، امتحانی مقام۔ آگے کتاب الادب ہے، کتاب الادب کے کم از کم پہلے 3-4 باب ضرور دیکھیں، باب الحیا و فضلہ، امتحانی مقام، باب حفظ السر، امتحانی مقام، باب الوفاء بالعہد و انجاز الوعد، امتحانی مقام۔ اچھا، آگے یہ تقریباً صفحہ نمبر بنتا ہے 245، 246، 248 مکتبہ رحمانیہ کے مطابق، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آگے آپ چلیں، باب اصغار الجلیس لحدیث جلیسی، صفحہ نمبر 250 پر ہے، امتحانی مقام، باب الوقار والسکینہ، باب الندب الی اتیان الصلاۃ، باب اکرام الضیف، یہ امتحانی مقام ہے، اور آگے چلیں، آگے جو ہے وہ باب ما یقول و یفعل من یأکل ولا یشبع، امتحانی مقام، باب کراہیت الاکل متکئا، امتحانی مقام، باب تقصیر الایدی علی الطعام، امتحانی مقام، باب کراہت الشرب من فم جو ہے وہ قربہ، امتحانی مقام، اور اس طریقے سے آگے ہے جواز الشرب قائما، کھڑے ہو کر پانی پینے کے بیان میں، امتحانی مقام ہے، کیسے کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں۔ کتاب اللباس کے اندر کم از کم پہلے 3-4 ضرور امتحانی مقام، پہلے 3-4 باب ضرور دیکھ لیں، مثلا باب استحباب الثوب الاbyض، باب صفت طول القمیص والقم، باب استحباب ترک الطرف فی اللباس تواضعا، باب استحباب التوسط فی اللباس، یہ امتحانی مقام ہے۔ آگے کتاب و آداب النوم والاستجاب، پہلے 2-3 باب ضرور دیکھ لیں، اور آگے کتاب السلام ہے، پہلے 2-3 باب ضرور دیکھ لیں، اور پھر آگے جو ہے صفحہ نمبر 298 میرے پاس بن رہا ہے، کتاب و عیادت المریض، یہ جو امتحانی مقام ہے کتاب و عیادت المریض، اس کے پہلے 3 باب دیکھ لیں ضرور، اور پھر آگے کتاب شروع ہو رہی ہے کتاب و آداب السفر، کتاب و آداب السفر۔ اچھا ہاں، اس میں جو ہے ایک چیز رہ گئی ہے، یہ جو ہے نا کتاب و عیادت المریض، اس میں یہ ہے کہ باب و جواز و قول المریض، باب ما یقول بعد تغمیز المیت، میت مرنے کے بعد کیا کہ، باب ما یقال عند المیت، میت کے سامنے کیا کہا جائے،
جواز البقاء المیت بغیر نطبی ولا نیابہ نیاح کے بغیر آواز کے اور بغیر چیخ و چنگھاڑ کے میت پر رونا یہ جائز ہے، یہ امتحانی مقام ہے۔ اور بعض اوقات پرچے میں بھی آ جاتا ہے کہ نوحہ کیوں منع ہے، نوحہ کرنا کیوں جائز نہیں، نوحہ کی کیفیت کیا ہے، نوحہ کسے کہتے ہیں، تو یہ امتحانی مقام میں ضرور دیکھیں۔ آگے باب ما یقرأ فی صلاۃ الجنازہ، امتحانی مقام کہ جنازہ میں کتنی تکبیریں ہیں اور جنازہ کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اور باب الدعاء للمیت بعد دفن، میت کو دفن کرنے کے بعد دعا پڑھنا امتحانی مقام ہے۔ اور آگے کتاب و آداب سفر ہے، تو اسے کم از کم پہلے 2 3 4 باب دیکھ لیں۔ اچھا، پھر آخر میں باب استحباب القدوم علی اہلہ نہارا وکراہیۃ لیلا، یہ امتحانی مقام ہے بھائی۔ اور اسی طریقے سے باب اذا رجع و اذا رأى فلذتہ، باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد، باب تحریم سفر المرأة وحدها، کہ عورت کا اکیلے سفر کرنا بالکل آخری جو باب ہے یہ امتحانی مقام ہے اور ضروری ہے، ضرور دیکھیں کہ عورت جو ہے وہ اکیلے سفر نہیں کر سکتی، اس کا اکیلے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو ریاض الصالحین کے تقریباً موٹے موٹے مقامات بتا دیے۔ اب مزید جو تفصیل ہے، پہلے تو آپ ان بابوں کو کلیئر کر لیں۔ یہ باب سارے کے سارے آپ کے زیادہ سے زیادہ اگر ٹائم لیں گے تو 2 دن لیں گے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لیتے۔ 2 دن میں آپ ان کو دو گھنٹے کرتے ہیں، ایک دن میں 2 گھنٹے دے دیں، اگلے دن میں 2 گھنٹے دے دیں، تو آپ انشاءاللہ اس کو بھاگ کر حل کر سکتے ہیں۔ اس کی کافی ساری شروحات ہیں، ریاض الصالحین کی کافی ساری شروحات ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے بتا دینا، میں گروپ کے اندر نام سینڈ کر دوں گا کہ یہ شروحات ہیں، اور عام مل بھی جاتی ہیں، کہیں سے بھی مل جاتی ہیں۔ تو یہ شروحات جو مثال کے طور پر دلیل الفالحین ہے، طریقۃ الصالحین ہے، یہ اس کی شرح ہے۔ اس طریقے سے اور بھی کافی ساری ہیں، تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کو یاد کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے میرے پاس اللہ آپ کو نیکی دے، دورہ حدیث کی کتاب ہے، بخاری شریف جلد اول، بخاری شریف جلد اول کی کتاب ہے۔ اور بخاری شریف جلد اول کا جو نصاب ہے وہ ہے بخاری شریف جلد اول کا باب ہے، جو نصاب ہے وہ ہے بد الواحی سے، بد الواحی اور کتاب الایمان، اور پھر کتاب العلم، پھر کتاب الجہاد تا آخر کتاب، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ بخاری شریف کا نصاب ہے بنات کے اندر، اور بنی میں بھی اس میں کچھ آ جاتا ہے، میں جو ہے وہ بسم اللہ کرنے لگا ہوں۔ بد الواحی، ایک تو پہلے آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مکمل واقعات یاد ہونے چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں ان کا انتقال ہوا، شادی ہوئی یا نہیں ہوئی، ان کا پورا نام کیا ہے، اور اس طریقے سے بخاری شریف جو کتاب ہے اس کا مکمل نام کیا ہے، یہ ضرور آپ کو آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان حدیثوں کو کیسے جمع کیا، حدیثوں کو جمع کرنے میں کس چیز کا زیادہ التزام کیا، یہ ساری چیزیں آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ملیں گی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات آپ کسی بھی شرح سے، جو بخاری شریف کی شرح فتح الباری ہے، یا مثال کے طور پر جو ہے خیر الباری ہے یا خیر الساری ہے، یا اس طریقے سے کوئی بھی کتاب ایسی ہے کہ جو بخاری شریف کی شرح ہے، آپ کو وہاں سے ان کے حالات اچھی طرح سے مل سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو کیف کان بد الواحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل پہلا باب ہے، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خمس۔ اب یہاں یہ امتحانی مقام ہے، اس کو ضرور دیکھیں کہ یہ جو کام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، وہ کون سے 5 چیزیں ہیں۔ پہلے تو جو کیف کان بد الواحی کے اندر جو حدیث ہے، انا اوحینا الی نوح کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ المنبر يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ یا امرا کا لفظ ہے، جس شخص کی ہجرت ہو دنیا کی طرف جو اس کو پہنچ جائے، یا عورت طرف جس سے وہ نکاح کرے، بس اس کی ہجرت ہے الی ما ہاجر الیہ کی طرف۔ اس کا کیا مطلب ہے، تو یہ ضرور دیکھیں۔ اسی طریقے سے امور الایمان سے کیا مراد ہے، باب امور الایمان صفحہ نمبر 62 پر ہے، میرے پاس جو کتاب ہے وہ مکتبہ رحمانیہ کی چھپی ہوئی ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ آگے ہے باب المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، اس ابھی حدیث کو ضرور دیکھیں۔ کم از کم جو ہے یہ میں اشارہ دے رہا ہوں، صفحہ نمبر 61 62 63 64 65 66 67، یہ جتنے بھی باب ہیں کتاب العلم تک، یہ تقریباً 3 سے 4 باب 3 سے 4 صفحے بنتے ہیں۔ یہ ضرور کیفا کان بد الواحی کے جو 4 5 صفحے بنتے ہیں کتاب العلم تک، ان کو تو آپ ضرور دیکھیں۔ اور بخاری شریف کے پیپر دیتے وقت بخاری شریف کا طرز یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کسی بھی مسئلے کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو ترجمۃ الباب کے جو ہے وہ
ترجمۃ الباب قائم کر کے عنوان قائم کر کے اس کے محتاط ذکر کرتے ہیں حدیث کو۔ تو ترجمۃ الباب امتحانی مقام ہوتا ہے، جب بھی پیپر کے اندر سوال آتا ہے تو ترجمۃ الباب کے اعتبار سے آتا ہے۔ تو ترجمۃ الباب کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ آپ کو ضرور آنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پر یہاں پر ایک باب ہے، میں پڑھتا ہوں، باب ظلم دون ظلم۔ باب ظلم دون ظلم کا کیا مطلب ہے؟ باب افشاء السلام الاسلام کفران العشیر و کفر دون کفر، یہ کفر دون کفر سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، یہ امتحانی مقام ہے بخاری شریف کے اندر۔ اس طریقے سے باب الدین، باب صوم و رمضان احتساب من الایمان امتحانی مقام ہے، احب الدنیا الی الحنیفیہ امتحانی مقام، باب الصاد من الایمان امتحانی مقام۔ یہ تقریباً سارا جو کیف کان بد الوحی والا ہے یہ مکمل امتحانی مقام ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ اچھا آ جائیں کتاب العلم پر۔ یہاں کتاب العلم میں جیسے کہ میں پہلے عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی کتاب آپ شروع کریں تو اس کتاب کے کم از کم پہلے 4-5 صفحات تو بالاستیاب دیکھیں، اور بالفرض جب آپ دور حدیث کے طالب علم ہو اور آپ کا پیپر بخاری شریف کا ہو تو میرے خیال میں پھر آپ کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ جو پہلے آپ کے کوئی کسی بھی کتاب کو آپ شروع کر دیں، مثلا کتاب الایمان کو شروع کیا تو میں نے آپ کو کہا کہ مکمل یاد کریں۔ کتاب العلم کو شروع کر رہے ہیں تو کم از کم پہلے 5-6 صفحات ضرور یاد کریں، مثلا فضل العلم ہے، اور من سئل علما هو مشتغل فی حدیثہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اس طریقے سے من رفع صوتہ بالعلم، باب قول المحدث حدثنا واخبرنا، یہ حدثنا اخبرنا کا معنی کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے ترجمۃ الباب ایسے کیوں قائم کیا وغیرہ ذالک، ٹھیک ہے۔ اچھا اس طریقے سے آگے باب ہے 74 صفحے پر، باب العلم قبل القول والعمل، کہ کسی چیز پر عمل کرنے سے اور کہنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو علم ہو، یہ ضروری امتحانی مقام ہے۔ باب الفہم فی العلم، اور اس طریقے سے باب ما ذکر فی ذهاب موسیٰ فی البحر الی الخضر علیہ الصلوۃ والسلام امتحانی مقام۔ اس طریقے سے باب الخروج فی طلب العلم امتحانی مقام، باب فضل العلم امتحانی مقام، اور باب تحریض النبی وفد عبد القیس امتحانی مقام، وفد عبد القیس کا واقعہ آپ کو ضرور یاد ہونا چاہیے۔ باب الرحلہ فی المسرۃ النازلہ امتحانی مقام، باب من بارک علی رکبتیہ عند الامام ابی المحدث امتحانی مقام۔ اور یہ آپ نے تحوی شریف کے اندر بھی میں نے بتایا تھا کہ آپ سے منع فرمایا تھا لا یبرک کما یبرک البعیر، تو یبرک کا معنی کیا ہے؟ یہ وہی حدیث ہے، یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں پر باب قائم کیا ہے۔ اور اس طریقے سے آگے ہے کیف یقبض العلم، علم کو کیسے اٹھایا جائے گا، اور اس طریقے سے اللہ آپ کو نیکی دے، کتابت العلم، باب العلم والعظہ باللیل امتحانی مقام، باب حفظ العلم امتحانی مقام، اور باب السؤال والفتیہ عند رمی الجبال امتحانی مقام، باب من ترک بعض اختیار مخافتا امتحانی مقام، باب الحیاء فی العلم امتحانی مقام۔ اور کتاب العلم کے اندر جو میں نے آپ کو چند بتا دی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ چند ہی سے آئے، یہ تو میں نشاندہی کر دی ہے کہ چونکہ ہمارا تجربہ یہ ہے عمومی طور پر پیپر اس طرح کے سوالات پیپر میں آ جاتے ہیں کہ جہاں بحث ہو، جہاں پہ اختلاف ہو، جہاں پہ جو ہے کوئی واقعہ کا ذکر ہو، کسی غزوے کا ذکر ہو، جہاں پر کسی چیز کے مصداق کا ذکر ہو، کسی چیز کی تعیین کا ذکر ہو، کوئی ایسی چیز مذکور ہو کہ جس کے بارے میں ائمہ اکرام کے بہت سارے اقوال ہوں اور وہاں پہ کسی چیز کی تعیین کر دی گئی ہو، تو پیپر میں عمومی طور پر اس طرح کے سوالات آتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آیت ذکر کی گئی تو اس کا شان نزول ہے، اس کا پس منظر ہے، وہاں کسی غزوے کا ذکر ہے، وہاں کسی حکم کا ذکر ہے، وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی چیز کی نصیحت کا ذکر ہے، تو یا وہ حدود کے باب سے ہے، تو ضرور دیکھیں۔ آگے کتاب الجہاد سے لے کر آخر تک ہے، تو کتاب الجہاد میرے پاس جو ہے مکتبہ رحمانیہ کا صفحہ نمبر 495 بنتا ہے، کتاب الجہاد جو کہ شروع ہو رہی ہے امام بخاری جلد اول میں، باب فضل الجہاد وسیع، تو یہ کم از کم پہلے جو ہے 5-6-7 باب ضرور دیکھیں، میں بابوں کا نام پڑھ دیتا ہوں۔ باب افضل الناس، باب الدعاء بالجہاد، باب درجات المجاہدین، باب الغدوۃ والروح فی سبیل اللہ، باب الحور العین وصفتہن، باب تمنی الشہادہ، یہ ضرور کم از کم ضرور دیکھیں۔ اچھا اس کے بعد آگے صفحہ نمبر 500 پر ہے باب عمل صالح قبل القتال امتحانی مقام، باب من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، یہ باب من اتاہ سامن، یہ بھی امتحانی مقام ہے، لیکن باب من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ امتحانی مقام، باب مسح الغبار عن الراس فی سبیل امتحانی مقام، اور پھر آگے باب الجنہ تحت بارقۃ السیوف امتحانی مقام، من طلب الولد للجہاد امتحانی مقام، اور اس کو ضرور دیکھیں۔ اس طریقے سے باب الصبر عند القتال امتحانی مقام، پھر آگے باب حفر الخندق امتحانی مقام، باب فضل الصوم فی سبیل امتحانی مقام، باب تحنت عند القتال یہ امتحانی مقام ہے، فضل التلیہ، تلیہ کسے کہتے ہیں امتحانی مقام، حل بیت التلیہ امتحانی مقام، سفر الاسنین امتحانی مقام، اور یہاں اختلاف بھی ہے، باب الخیل ماخوذ فی نواسی الخیر الی یوم القیامہ امتحانی مقام، اس کا ترجمہ ضرور دیکھیں۔ باب آگے ہے اللہ آپ کو نیکی دے
باب سیام الفرس امتحانی مقام، باب رکوب الفرس العرا، عرا کسے کہتے ہیں امتحانی مقام. اور آگے ہے اللہ کو نے کی دے باب جہاد النساء امتحانی مقام، اور غزب النساء امتحانی مقام، باب جو ہے نزع السهم من البدن امتحانی مقام، باب الحراسہ امتحانی مقام. اور آگے جو ہے تقریباً 512 سے لے کر 514 صفحے تک تو ضرور دیکھیں نا. باب فضل من حمل متاع صاحب فی السفر، یہ اس شخص کے فضیلت کے بیان میں کہ جس نے سفر کے اندر اپنے ساتھی کا سامان اٹھایا. یہ جو 3-4 باب اس کے ساتھ ہیں یہ ضرور دیکھیں. اور آگے باب جو ہے باب الحمائل و تعلیق السیف امتحانی مقام، اور باب لبس البیضہ امتحانی مقام، باب قتال الیہود امتحانی مقام، اور باب قتال الترک امتحانی مقام ہے. اور آگے پھر آ رہا ہے اللہ کو نیکی دے باب الدعاء للمشرکین امتحانی مقام، باب دعوت الیہود والنصارى امتحانی مقام، باب دعاء النبی الی الاسلام النبوہ یہ امتحانی مقام ہے. باب من اراد غزوۃ امتحانی مقام، باب الخروج بعد الظہر بعد الخروج آخر الشہر، باب الخروج فی رمضان، باب التودیع عند السفر امتحانی مقام. اور پھر آگے ارتداد کے باب ضرور دیکھیں. ہاں اس میں صفحہ نمبر 525 پر ہے باب الخروج فی الفزع وحدہ، اور آگے باب الجعائل والحملان فی السبیل امتحانی مقام ہے یہ. اور آگے اللہ کو نیکی دے باب کراہت السفر بالمصاحف امتحانی مقام، باب التکبیر عند الحرم امتحانی مقام، باب التسبیح ذهبت غادیا امتحانی مقام، باب السیر وحدہ امتحانی مقام. اور آگے باب الجاسوس امتحانی مقام، اس سال میں غالباً پیپر میں جاسوس والا سوال آیا تھا. باب القسوۃ للاسارى امتحانی مقام، باب الاساری فی السلاسل امتحانی مقام، باب قتل الصبیان فی الحرب امتحانی مقام. اور پھر آگے ہے اذا حرق المشرک المسلم هل يحرق کیا مسلمان جلا سکتے ہیں اگر کافر جو ہے وہ مسلمان کو جلا دے. تو آگے باب الحرب خدا تو، یہ الحرب خدا تو امتحانی مقام ہے بھائی، جنگ ایک چال ہے امتحانی مقام، اس کو ضرور دیکھیں. اور باب الفتق لأہل الحرب امتحانی مقام، باب دوائی الجرح باحراق الحصیر امتحانی مقام. آگے ہے باب من قال خذها وانا ابن فلان امتحانی مقام، باب فکاک الاسیر امتحانی مقام، باب الجوائز الوفد امتحانی مقام، باب التجمل الوفد امتحانی مقام. اور آگے ہے اذا اسلم قوم فی دار الحرب، باب اذا اسلم قوم فی دار الحرب صفحہ نمبر 543 پر امتحانی مقام ہے. اور آگے باب الغلول امتحانی مقام. اس سے پہلے 541 یہ جو ہے نا یعنی باب من قسم الغنیمت فی غزبه وسفره، باب اذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم امتحانی مقام ہے. یہ سارے تقریباً چلتے چلیں. لا ہجرت بعد الفتح امتحانی مقام ہے، فتح کی بات ہجرت نہیں ہے، کیا اس کا حکم آج بھی ہے یا نہیں ہے امتحانی مقام ہے، اختلافی مقام ہے. باب لا ہجرت بعد الفتح امتحانی مقام ہے. اچھا جی آگے باب فرض الخمس امتحانی مقام، باب اداء الخمس امتحانی مقام. اور پھر اس کے بعد خمس کسے کہتے ہیں، باب الدلیل علی ان الخمس لنوائب رسول اللہ، نوائب کسے کہتے ہیں امتحانی مقام ہے. اور آگے ہے باب من قاتل للغنم هل ينقص من اجره امتحانی مقام، باب کیف قسم النبی قریظہ والنذیر امتحانی مقام، برکت الغازی امتحانی مقام. اور آگے ہے اللہ کو نیکی دے باب الجزیہ والموادعہ، موادعہ کا معنی کیا ہے امتحانی مقام ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ آگے ہے کیا کہتے ہیں باب کیف ينبذ الى اهل العاج امتحانی مقام، باب امان النساء وجوارهن امتحانی مقام ہے، باب المصالحۃ علی تدعیہ امتحانی مقام. آگے کیف بد الخلق، کیف بد الخلق کے اندر جو ہے کم از کم پہلے 3-4 صفحے ضرور دیکھ لیں امتحانی مقام میں. مثال کے طور پر اس میں باب ما جاء فی قول اللہ تعالی هو الذی یبدأ الخلق ضرور دیکھیں، باب ما جاء فی سبع ارضین امتحانی مقام، خلق سبع امتحانی مقام، فی النجوم امتحانی مقام، باب صفت الشمس امتحانی مقام، باب ما جاء فی قول الخالق امتحانی مقام. آگے جو ہے وہ باب ذکر الملائکہ امتحانی مقام، باب صفت ابلیس و جنود امتحانی مقام، باب صفت النار امتحانی مقام، باب اذا وقع الذباب فی شراب احدکم فلیغمسوا، کہ اگر مکھی جو ہے وہ تمہارے پینے کی چیزوں میں گر جائے تو اس کو ڈبو دو امتحانی مقام ہے، اس کو ضرور دیکھیں. آگے کتاب الانبیاء ہے، انبیاء کے تذکرے ہیں، تو آپ پہلے مشہور انبیاء ہیں ان کے تذکرے دیکھ لیں. خصوصی طور پر جو آدم علیہ السلام کا تذکرہ، نوح علیہ السلام کا تذکرہ، یعقوب یوسف کا تذکرہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یہ ضرور دیکھیں. کتاب المناقب ہے، اس کے اندر جو پہلے ہیں کم از کم یہ جو دیکھیں نا باب مناقب قریش، نزل القرآن بلسان قریش، اس کا کیا مطلب ہے نزل القرآن بلسان قریش. اس طریقے سے باب ذکر اسلم
وغفار و مزینہ اور وجوہینہ یہ قبیلے ہیں، ان کے تذکرے ہیں، اور ذکر و قحطان، ایسے قصہ خزا، قصہ زمزم، جہل العرب، یہ امتحانی مقام ہے۔ اس طریقے سے ختم النبوہ، جو نبوت کی مہر اور علامات نبوت ضرور دیکھیں۔ باب و فضائل اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب و مناقب المہاجرین امتحانی مقام، باب و مناقب عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، قصۃ البیعہ، مناقب علی بن ابی طالب، مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مناقب الزبیر۔ اچھا جی، اس طریقے سے صحابہ کے جو مناقب ہیں، چند مشہور جو صحابہ ہیں، خاص طور پہ جو اشرم بشرہ صحابہ ہیں، حسن حسین ہے، اور اس طریقے سے عبداللہ بن عمر ہے، اللہ آپ کو نیکی دے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ خالد بن ولید ہے، ان کو ضرور دیکھیں۔ پھر آگے جو ہے اتباع انصار کے جو واقعات ہیں، سیدنا فاطمہ کی بھی ضرور دیکھیں، سیدنا فاطمہ کے مناقب میں فدا کا واقعات ہے وہ ضرور دیکھیں۔ باب بنیان الکعبہ کے اندر باب القسامہ، باب القسامہ ایام الجاہلیہ، امتحانی مقام قسامہ کسے کہتے ہیں ضرور دیکھیں، امتحانی مقام ہے یہ، کم از کم پہلے 3-4 ضرور دیکھیں۔ پھر معراج کا واقعہ ضرور دیکھیں، آیا معراج جسمانی ہوا روحانی ہوا، اس کو ضرور دیکھیں۔ حیرت الحبشہ، موت النجاشی، نجاشی کی موت پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ غیبانہ جنازہ پڑھایا تھا۔ تو یہ کیوں پڑھایا تھا؟ کیونکہ ہم تو عرض پر جماعت کے قائل نہیں ہیں، تو یہ نجاشی کی خصوصیت تھی، امتحانی مقام ہے۔ اس طریقے سے آگے اللہ کو نیکی دے، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انزل اصحاب ہجرتہم، امتحانی مقام ہے۔ کیف آخى نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان کیسے مواخات قائم کی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے۔ اور پھر باب اسلام سلمان الفارسی، یہ میں نے آپ کو چند ایک ابواب بتا دیے بخاری کی جلد اول سے۔ آپ اس کے علاوہ دیگر جو 10 سالہ سے حل کر رہے ہیں تو وہ حل کر سکتے ہیں، وہ بھی دیکھیں، وہ بھی کتاب کا حصہ ہیں۔ تو یوں الحمدللہ بخاری جلد اول جو ہے وہ بھی آپ کی میں نے آپ کو تفصیلاً بتا دی ہے۔ تو باقی انشاءاللہ جو دیگر درجات ہیں وقتاً فوقتاً میں بتاتا رہوں گا، چونکہ ہماری کل ختم بخاری اور ہماری مصروفیت بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے میں مستقل مصروف میں ہوں، اور اب اس مصروفیت میں ہوں، اور ابھی بھی میں نے کاموں کے لیے جانا ہے۔ بس میں نے وقت نکالا اور میں نے کہا کہ فوری طور پر آپ تمام کو جلدی جلدی بتا دوں تاکہ کچھ کتابیں آپ کی حل ہو جائیں۔ انشاءاللہ پھر باقی کتابیں جو رہ گئی ہیں، کل چھٹی ہوگی، کل میں بالکل بھی کوئی بھی ورکشاپ نہیں کر پاؤں گا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سوموار منگل سے پھر ہم شروع کریں گے، اور میرا مکمل طور پر کوشش ہے کہ اگلے ہفتے میں اتوار سوموار تک تمام درجات کی تمام کتابوں کے امتحانی مقامات آپ کو بتا دوں، تاکہ 1-1.5 ہفتہ 10 دن 12 دن پہلے آپ کے پاس ہوں، اور تاکہ آپ کتابوں کو اچھی طرح سے یاد کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ تمام کو کامیاب و کامران کرے، اچھے نمبر نصیب فرمائے، اور سب کو پوزیشن نصیب فرمائے۔ مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہماری یہ ورکشاپ اب ختم ہوتی ہے۔ کسی نے اگر کوئی سوال کرنا ہو تو وہ سوال ضرور کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔